ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم قابل صد کرام و تکریم حضرات علماء کرام، اس 21 سال کے مشکل دور کے علماء دیوبند کے سروں کے تاج نعت خوان حضرات، شکریہ، یہاں مجلس میں تشریف فرما حفاظ کرام، قراء اعظام، غیور سنی نوجوان مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، لفاظی میرے پاس نہیں ہے، الحمدللہ قرآن کا مدرس ضرور ہوں، میں سوچ کر کچھ اور آیا تھا، لیکن قاری صاحب کی تلاوت اور سورہ احزاب کی تلاوت اور سورہ احزاب کے الفاظ واللہ مجھے غزوہ خندق میں لے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس 22 سال کے دور میں آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ اچھے اخلاق نبی کی سیرت ہے، لیکن سورہ احزاب کی تلاوت نے آج آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بدر کی خوف، احد کے زخم، بدر کی سختی، احد کے شہداء کے بعد پیغمبر کی آواز پر لبیک کہہ کر خندق کے لیے تلوار اٹھانا بھی نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 21 سال سے آج چھوڑ دیں مولویت کو، باوجود اس کے کہ میں خود ایک مولوی ہوں، لیکن 21 سال کے اس عرصے میں رب کعبہ کی قسم پیغمبر کا وہ شیب ابی طالب کا 2 سال کا زمانہ ضرور یاد آیا۔ جب شروع میں مار پڑی، سختیاں برداشت کی، تکلیفیں دی گئیں، تو 2 سال کے لیے قید کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، لیکن چند درویش تھے اللہ نے جن کے ذریعے اللہ نے دین کو زندہ رکھا۔ 1999 سے پہلے ایک دورہ تھا، ایک عالم تھا، تنظیمیں تھیں، علماء کا پروٹوکول تھا، قائدین تھے، پھر ایک سختی آئی، ایک زمانہ آیا، علماء کو بولنے کی اجازت نہ ملی۔ میری بات پہ توجہ دینا، علماء کو بولنے کی اجازت نہ ملی، علماء کو گھروں میں قید کیا گیا، علماء کو شہید کیا گیا، تو میرے رب نے یہ نعت خوان کھڑے کیے۔ اور صاحب رب کی قسم یہ میرے دل کی آواز، ماشاءاللہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ 21 سال کے دور میں ان نعت خوان حضرات نے جس طرح علماء دیوبند کے نظریے کو زندہ رکھا، میں رب سے جو امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن میرا اللہ اپنے نبی سے ضرور کہے گا کہ 21 سال کے زمانے میں جنہوں نے تیرے نام کو زندہ رکھا، آج جاؤ ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤ۔ سبحان اللہ، تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظم حسان پاکستان۔ پریشان نہ ہوا کرو کہ علماء ہمیں تانے دیتے ہیں، جو نعت خوان کو تانا دیتے ہیں وہ چھوٹی سوچ کا مالک ہے، دین کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ قرآن کہتے ہیں شعر و شاعری جائز ہی نہیں جب تک نبی کا نام نہ لیا جائے۔ کیا کہنے، شعر و شاعری جائز ہی نہیں جب تک رب کی حمد و ثنا نہ کی جائے۔ صبح شام جو اپنے گلے پھاڑ کے، اپنی جوانیاں صرف کر کے اس 21 سال کے دور میں اگر مجھ تک اور آپ تک اور میرے آنے والی نسلوں تک اگر انہوں نے اس دین کو زندہ رکھا ہے
تو رب کعبہ کی قسم یونی لوگوں میں سے فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتصر وما بدلوا تبدیلا. آؤ آیات کی طرف. لقد كان لكم في رسول الله اسوہ. اور میری امت کے لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی میں ایک مکمل اسوہ حسنہ ہے. نبی کی زندگی کون سی ہے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کون سی زندگی ہے نبی کی؟ فرمایا بدر کی رات تو نے رو رو کر اللہ سے مانگا. صدیق اکبر نے آ کر تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. فرمایا یا رسول اللہ کھڑے ہو جائیے, اللہ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا. احد کی باری آئی, صحابہ کا ایمان کو جڑاب پہنچ چکی تھی. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ لی تھی. 3000 فرشتوں کو جبرائیل امین کی قیادت میں اترتا ہوا دیکھ لیا تھا. فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اب خندق کا میدان ہے, جنگ کا میدان سڑ چکا ہے, سردی ہے, بارش ہے, ہوا چل رہی ہے, صحابہ پر خوف طاری ہے, دشمن کی تعداد زیادہ ہے. لیکن کیا ہوا؟ مشورہ ہوا مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے. صحابہ نے خندق کھودنا شروع کی. اور ایمان والو, آج کے دن کا ایک مزدور آپ اسے گڑھا کھودنے پہ لگواتے, صبح سے لے کر شام تک وہ 10 فٹ کا گڑھا نہیں کھود سکتا. صحابہ میں تو ہمارے ایمان پہ قربان جاؤں. اس لیے تو نبی نے نہیں کہا تھا, اللہ نے ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا, جس کا دل سب سے اطہر تھا, جس کا دل سب سے پاک تھا, اس کو صدیق بنایا, اس کو میرا ساتھی بنایا, اس کو صحابی بنایا. آج جہاں غزوہ خندق ہوا, مسجد خندق جہاں پر موجود ہے, یہاں سے لے کر احد تک صحابہ نے 3 دن میں خندق کھودی. اور خندق اس حال میں نہیں کھودی کہ بریانی کی دیگیں آئیں, مٹن بنا کر پیش کیے گئے. کہتے تھے نبی کے آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. جس کے اخلاق کو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. ہمارے کرام اخلاق کی 3 قسمیں, آپ کی اجازت ہے بولوں؟ اخلاق کی 3 قسمیں. نمبر 1 خلق حسن. خلق حسن اسے کہتے ہیں فَإِنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, پھر بھی نہ مانے تو مر کے دیکھ. نمبر 2 خلق کریم. خلق کریم کون سی ہے؟ وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اپنا غصہ پی کر لوگوں کو معاف کر دے. یہ صرف تھی صحابہ کرام میں. اور تیسری ہے خلق عظیم. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ان 3 اخلاق کے درجوں کے علاوہ یہ اخلاق نہیں ہے. وہ یا کر نبوت کو معاذ اللہ گالی دے, صحابہ کو کہے کہ وہ بزدل تھے, یہ کہے صحابہ باقی تھے. تجھے اس سے پیار ہو, تجھے اس کو پیار مبارک ہو. رب کعبہ کی قسم ہمارے سامنے حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش پہ میں قربان, صورت بھی حسی سیرت بھی حسی. وہ کعبہ ایمان قبلہ جان, وہ وجہ وجود کون و مکان, وہ شافی میں شرحاتی کل, وہ ختم رسول و مرکز دین. اور صاف کرے کیا اس کے بیان, یہ میرا قلم یہ میری زبان. فرمائے سچ صدیقہ نے خلق اس کا ہے قرآن مبین. ان 3 اخلاق کے بعد کوئی اخلاق نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین. وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے. میں آج کے دور کا معنی کرتا ہوں, اپنے لیڈر سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے. اور جس کو میرا مطلب سمجھ آیا, میری بات سمجھ آئی ہے, خدا کے لیے درود پڑھ لیں ایک دفعہ. اپنے لیڈر سے بڑھ کر, اپنے قائد سے بڑھ کر
جب تک تو مجھ سے محبت نہیں کرے گا لا یؤمن احدکم کوئی مومن بن نہیں سکتا. اگر ایسا ہے کہ تجھے نبی سے بڑھ کر اپنا لیڈر پیارا ہے, نبی سے بڑھ کر باپ سے پیار ہے تجھے, تو پھر رب کا یہ اعلان سن, رب کی یہ دھمکی سن, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کیا کہنے مفتی صاحب, کیا کہنے. تو آج مثال دیتا ہے لاڑوے کالے کی. اگر تو نے ان کے پاس جا کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بیٹھ کر قادیانیت کو فروغ دینے کی تو نے قسم کھائی ہے, تو رب کعبہ کی قسم روضہ رسول پر کھڑے ہو کر محمد عربی کے دفاع کی قسم ہم نے بھی کھائی ہے. یہ جوانیاں کچھ بھی نہیں ہے. میرے بچے میرے نبی پہ قربان, میری ماں میرے نبی پہ قربان, میرا باپ میرے نبی پہ قربان, میری لاکھوں جوانیاں میرے نبی پہ قربان. ہم ان صحابیوں کے والے سے, ہم اس صحابی کے والے سے, ہم اس صحابی کے دوست تھے, ہم اس صحابی کے بھائی ہیں جو ختم نبوت کا پہلا شہید ہے. حضرت خبیب لایا گیا, تیل کا کڑا گرم کیا گیا, جب ڈالنے کی باری آئی ہاتھ سے پکڑا گیا, رونے لگ گئے. خوش ہوا دشمن دیکھ کر, اب ڈر گیا ہے, ہائے 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 اب ڈر گیا ہے. چلو اس سے ایک بار اور پوچھ لو کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی نہیں میں ہوں, اگر یہ اعلان کرتے تو معاف کر دو. سپاہی نے آ کر پوچھا, لگتا ہے ڈر گیا, آنکھوں میں آنسو میں بچے یاد آ رہے ہیں. غازی المدین شہید نے کیا کہا؟ غازی المدین شہید نے وکیل آیا قائد اعظم محمد علی جناح, کہا غازی المدین تو نے راجپال کو قتل کیا, تیرے قتل پر کوئی گواہ نہیں ہے, شہید نہیں ہے, تو کہہ دے کہ میں نے جب قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا. آپ صاحب ذوق آدمی, میں نے جب قتل کیا میں ذوق میں ہوش میں نہیں تھا, میں ہوش میں نہیں تھا. تو غازی المدین شہید نے کہا مدہوشی میں کاٹنا یوسف والوں کا کام ہے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ اٹھا کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مدہوشی میں کاٹنا یوسف والوں کا کام ہے, محمد والے کاٹتے ہیں تو بھی ہوش میں, خود کٹتے ہیں تو بھی ہوش میں. تو کہہ دے میں مدہوش تھا, کہنے لگے اب تو میں ہوش میں آیا ہوں اور جیل سے نکال دوں گا. فرمایا یہ جیل سب سے زیادہ عزیز ہے, کیوں؟ جس رات سے اس جیل میں آیا ہوں ہر رات نبی کی زیارت ہوتی ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. ہم سے گلے کرتے ہیں کہ غازی المدین شہید پیدا ہو گیا, ہم سے گلے کرتے ہیں ممتاز قادری پیدا ہو گیا. اپنی زبانوں کو لگام دو. بے شک میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کوئی جذباتی تقریر نہیں, لفاظی نہیں, خطیبانہ انداز نہیں, میرا ایمان بول رہا ہے. ماشاءاللہ. اس پاکستان جیسے کروڑوں پاکستان, اس ساری کائنات میرے نبی کی جوتی پہ قربان ہے. بے شک. ساری عزتیں جس کے قدموں پہ قربان. تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرے. فرمایا بچے یاد آ گئے, رونے لگ گئے ہو. چلو خبیب, بچے یاد آ گئے, رونے لگ گئے ہو, چلو میری نبوت کا اعلان کرو. سکھاؤ پگلے, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ کاٹ دیا جاؤں گا, اس لیے رو رہا ہوں
کہ آج نبی سے وفا کا موقع ملا. کیا وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر, وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا, وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا, اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا. ذرا تم بتاؤ یہ کیسی وفا ہے؟ بیج تو میرے سینے پہ لگ جاتا ہے, جشن کا بیج میرے سینے پہ سج جاتا ہے, میرے گھر پہ جھنڈی بھی لگتی ہے, لیکن جس چیز کو ساری زندگی میرے رسول نے چہرے پہ سجایا, صبح اٹھ کر وہ گٹر کی زینت بن جاتی. یہ وفا ہے دنیا والوں. ایک محبت میرے نبی نے بھی کی ہے, ایک وفا میرے نبی نے بھی کی ہے. موت کا عالم ہے اور سرور دو عالم کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں. جبریل امین آئے, پوچھا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا جبرائیل مجھے پتا ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے, لیکن اللہ سے جا کر پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کریں. میں 2-4 بچے پا کر 2-3 گاڑیاں خرید کے نبی کو بھول جاؤں؟ فرمایا آج وفا کا موقع ملا ہے کہ نبی سے وفا کروں, لیکن افسوس ہے جان ایک ہے, 1000 جان ہوتی نبی پہ قربان کر دیتا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اس حال میں لڑے, بریانی کی دیگیں نہیں کھائیں, یہاں سے بڑا تھا, مٹن نہیں کھائے, شلواری پہ سیخیں نہیں کھائیں, پتھر باندھے ہوئے پہ, پتھر باندھے ہوئے. ایک صحابی نکلے ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا یا رسول اللہ 2 دن سے بھوکے ہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور حال یہ کہ پیٹ پہ پتھر باندھ دیا ہے. سرور دو عالم مسکرائے, فرمایا ابو نعیم تیرے پیٹ پر 1 پتھر ہے, میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. کیوں لڑے نبی؟ 2 پتھر ہیں. اب جو آیت قاری صاحب نے پڑھی, وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اب صحابہ کی دیوانگی تو دیکھیں, کیا دیوانگی تھی. کدال اٹھائی, پیٹ پہ پتھر ہیں, کدال ماری, واپس آئی, ماتھے پہ لگی, صحابی کے سر سے خون فوارے کی طرح ابل پڑا. دوسرے صحابی نے خون دیکھا, کہنے لگا فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. اور کیوں نہ کامیاب ہوتے؟ سامنے کون تھا؟ سامنے کون تھا؟ میرے بلوچ یار کے لیے سامنے کون تھا؟ کسے ماں اے ہو جیا سونا نہیں جڑیا, کسے ماں اے ہو جیا سونا نہیں جڑیا, جمیں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا, سحبڑ نفاست تے پھلان دا سہرا, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصبر نبی بس انتہائی کر چھٹی, بڑی ریج دے نال تصویر جھٹی, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. تکبیر, محمد مصطفیٰ, جمال محمد مصطفیٰ, جمال محمد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. کسے ماں اے ہو جیا سونا نہیں جڑیا, جویں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا, سحبڑ نفاست تے پھلاں دا سہرا, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصبر نبی بس انتہائی کر چھٹی, بڑی ریج دے نال تصویر جھٹی, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. روایت کرندہ صحابی پیارا, میں ایک دن سے بٹھا محمد پیارا. روایت کرندہ صحابی پیارا, میں ایک دن سے بٹھا محمد پیارا. چنو 24 سیتے کوئی کوئی ستارہ, میں دوانو بیٹھا دوبارہ دوبارہ. خدا دی قسم چند مدم دکھا رہے, محمد دا چہرہ سنانت ریاوے. اے عائشہ راوی نبی نے سنایا, اے عائشہ راوی نبی نے سنایا کہ جبرائیل ایک دن میرے کول آیا, کہ ہیلیں دے چڑھ دے نو میں دیکھ آیا,
خطہ زمیدہ میں سارا چکایا آدم تو لے کے چھڑی کفر کوئی نہ پر محمد تو افضل دکھا بشر کوئی نہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا زندگی باقی ملاقات باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ مولانا ندیم قریشی صاحب